وسلم اس دنیا میں آئے، آقا انعامدار کے دو مسکن تھے، ایک کا نام مکہ تھا، ایک کا نام مدینہ تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے مکہ میں رہے تو دار ارقم قائم کیا، مدینہ میں گئے تو صفہ قائم کیا۔ دار ارقم بھی مدرسہ ہے، صفہ بھی مدرسہ ہے۔ میرے پیغمبر مکہ میں رہے، مسجد حرام کے امام تھے۔ میرے پیغمبر مدینہ میں گئے، مسجد نبوی کے امام تھے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے بتلا دیا جو کام آپ نے ساری زندگی کیا، ہمیشہ کیا، ہر وقت کیا، وہ قرآن کی تعلیم ہے، مسجد کی امامت ہے۔ آج گلی محلوں میں مولوی کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں ہمارا چندہ کھا گیا، ہمارا مال کھا گیا، ہمارے پیسے کھا گیا۔ اے میرے دوست تجھ سے سوال کرتا ہوں، ذرا مجھے جواب تو دے، اس مولوی کو تو 1 سال کے بعد 1 من دانے دیتا ہے، اس مولوی کو تو 8 دن کے بعد جمعے کے وقت 10 روپے دیتا ہے اور اعلان یہ کرتا ہے کہ مولوی پیسے کھا گیا۔ آج اگر تیری مسجد میں اذان کی گونج باقی ہے اس مولوی کی برکت سے، آج اگر تیری اولاد سیرت کی بات کرتی ہے مولوی کی برکت سے، آج اگر تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تیرے گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے مولوی کی برکت سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ملفوظات میں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ آج اگر مولوی کے خلاف لوگ چندے کا الزام لگائے، فرمانے لگے مولوی دنیا داروں سے بہتر کاروبار کر سکتا ہے، مولوی دنیا داروں سے بہتر دکانداری کر سکتا ہے، کہنے لگے مولوی تو دکان کھول لے گا، سبزی اور گڑ کی دکان لگا لے گا، لیکن مسلمانوں یاد رکھو اشرف علی کہتا ہے 50 سال کے بعد میں ضمانت نہیں دیتا کہ تمہاری اولاد میں کوئی مسلمان بھی پیدا ہو۔ میرے دوست جب کبھی اس ملک پہ کڑا وقت آیا، بات ختم نبوت کی ہو مولوی میدان میں آیا، بات عصمت صحابہ کی ہو مولوی میدان میں آیا، بات تیرے عقیدے کی ہو مولوی میدان میں آیا، بات تیری خوشی کی ہو مولوی میدان میں آیا، بات تیری غمی کی ہو مولوی سب سے پہلے تیرے والد کا جنازہ اٹھانے آیا، تیرے والد کا جنازہ پڑھانے آیا۔ سمجھ سے بالا تر ہے، تیرے بچوں کو قرآن پڑھائے مولوی، تیرے بچوں کو دین دے مولوی، تیرے دین کی حفاظت کرے مولوی، تیرے کام کی حفاظت کرے مولوی۔ پھر بھی اعتراض مولوی پہ، مولوی تو یہ تھا کہ جب کسی انگریز نے یہ کہا حسین احمد مدنی تمہیں برسر میدان یہ کہہ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، وہ بھی ایک مولوی تھا، کہنے لگا کہا کیا ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہنے لگا مجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ حسین احمد مدنی کہنے لگا بتا دیجئے کیا سزا ہے، کہنے لگا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ حسین احمد مدنی کہنے لگے اسی لیے حسین احمد دیوبند سے کفن صاف لے کے آیا ہے۔ میرے دوست توجہ کر، لاہور کی سرزمین تھی، مولوی کو مخاطب کر کے جنرل اعظم کہنے لگا مولوی صاحب تم کیا کرتے ہو، آئے دن ختم نبوت کی بات کر کے دنیا کو بیوقوف بناتے ہو۔ آج میں لکیر کھینچ رہا ہوں، اگر اس سے ایک قدم کسی نے آگے بڑھایا گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ 10,000 نوجوانوں نے اپنی جانیں پیش کر کے امت کو پیغام دے دیا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہوائوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے عزیز آج کس مجلس میں آیا ہے، علماء کی گفتگو سنے گا، تجھے میری نصیحت سمجھ لے یا میرے اکابر کی نصیحت سمجھ لے یا میرے مولوی اور مدرسے کے پڑھانے والے مدرس کی بات سمجھ لے یا طالب علم کی اس بات کو سنبھال لینا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اندلس کے ساحل پر چلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے، اسی جلی تاریخ کو دہرانے کو۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم